اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سالار غزل ساروق پر اتنا زیادہ اعتماد تھا کہ اس نے ایک بار بھی ایسے شک کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اس کا یہ سالار ناکام لوٹے گا۔ اس کا دانشمند وزیر خواجہ حسن طوسی نظام الملک 2-3 بار کہہ چکا تھا کہ غزل ساروق کا کوئی پیغام نہیں آیا، کم از کم ایک پیغام تو آنا چاہیے تھا۔ لومڑی کا شکار آسان نہیں ہوتا خواجہ، سلطان ملک شاہ نے کہا تھا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ حسن بن صباح جنگجو دشمن نہیں، وہ لومڑی ہے۔ وہ دکھاتا تلوار ہے اور مارتا برچھی ہے۔ ہمارا سالار امیر ارسلان اس کے دھوکے میں مرا گیا ہے۔ وہ ان باطنیوں سے روبرو لڑائی لڑا ہے، لیکن اس پر وار پیٹ پیچھے ہوا تھا۔ غزل ساروق دھوکے میں نہیں آئے گا۔ وہ وثوق سے کہہ گیا تھا کہ وہ واپس آئے گا تو حسن بن صباح زندہ یا مردہ اس کے ساتھ ہوگا۔ نہ ہوا تو وہ خود بھی واپس نہیں آئے گا۔ نظام الملک خاموش رہا تھا، جیسے سلطان ملک شاہ کی اس بات کو وہ خوش فہمی سمجھا ہو اور اسے غزل ساروق کی کامیابی مشکوک نظر آ رہی ہو۔ تاریخ شاہد ہے کہ خواجہ حسن طوسی دانشمند اور دور اندیش تھا۔ اس کی نگاہیں اس حد تک آگے نکل جایا کرتی تھیں جس حد تک ملک شاہ کی نگاہیں دیکھ سکتی تھیں۔ ملک شاہ اس کی دور اندیشی کا قائل تھا۔ یہ الفاظ سلطان ملک شاہ کے ہی تھے کہ خواجہ حسن طوسی روح کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور روحانی طاقت سے مشکلات پر قابو پا لیتا ہے۔ پھر ایک روز جب سورج ڈھل رہا تھا، سلطان ملک شاہ کے محل کے قریب ایک بڑی ہی بلند آواز اٹھی، لشکر واپس آ رہا ہے۔ پھر دوڑتے قدموں کے ساتھ آوازوں کا طوفان آ گیا، سالار غزل ساروق آ رہا ہے۔ لشکر پورا معلوم ہوتا ہے، فاتح آ رہے ہیں۔ سلطان عالی مقام دربان نے سلطان ملک شاہ کو اطلاع دی، سالار غزل ساروق کا لشکر واپس آ رہا ہے، شہر سے ابھی کچھ دور ہے۔ ہمارا اور نظام الملک کا گھوڑا فوراً تیار کرو، ملک شاہ نے کہا تھا۔ نظام الملک باہر کی آوازیں سن کر ملک شاہ کے پاس پہنچ گیا۔ ہم غزل ساروق کا استقبال شہر سے باہر کریں گے، سلطان ملک شاہ نے کہا۔ سلطان اور نظام الملک گھوڑوں پر سوار شہر سے نکل گئے۔ محافظ دستے کے 4 سوار ان کے آگے اور 12 پیچھے جا رہے تھے۔ سالار غزل ساروق اور اس کے 1000 سوار شہر سے تھوڑی ہی دور رہ گئے تھے۔ غزل ساروق نے ہمیں دیکھ کر بھی اپنے گھوڑے کو اینٹ نہیں لگائی، ملک شاہ نے نظام الملک سے کہا۔ کیا یہ فتح کے نشے کا اظہار ہے؟ اس کا چہرہ اور اس کا انداز فتح والا نہیں لگتا، نظام الملک نے کہا۔ اگر یہ فتح کے نشے سے سرشار ہوتا تو ہمیں دیکھتے ہی گھوڑے کو سر پر دوڑاتا اور ہم تک پہنچ چکا ہوتا۔ یہ تو لگتا ہے بڑی مشکل سے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور لشکر بھی خاموشی سے آ رہا ہے، سلطان ملک شاہ نے کہا اور گھوڑے کو ہلکی سی ایڑ لگا دی۔ قریب آ کر غزل ساروق نے اپنا گھوڑا لشکر کے آگے سے ایک طرف کر لیا اور ملک شاہ کے سامنے رک گیا۔ خوش آمدید ساروق، سلطان ملک شاہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اگر تم حسن بن صباح کو زندہ یا مردہ اپنے ساتھ نہیں لا سکے تو یہ شرمساری کی معقول وجہ نہیں۔ سلطان ملک شاہ نے دیکھا کہ اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور غزل ساروق نے اپنا ہاتھ آگے نہیں کیا۔ سالار غزل ساروق، نظام الملک نے کہا، سلطان مکرم نے مصافحے کے لیے ہاتھ آگے کر رکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سالار کا رتبہ اتنا اونچا نہیں کہ وہ سلطان کے ہاتھ کو یوں نظر انداز کر دے۔ ٹھیک فرمایا محترم وزیر اعظم، غزل ساروق نے کہا، لیکن آپ کا یہ سالار اس قابل نہیں رہا کہ سلطان عالی مقام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے۔ کیوں؟ سلطان ملک شاہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہم غلط سمجھ رہے ہیں کہ تم فاتح لوٹے ہو؟ سلجوق سالار شکست سے ناآشنا ہوتا ہے۔ سلطان مکرم، سالار غزل ساروق نے کہا، میری فتح یہی ہے کہ میں پورے دستے کو زندہ لے آیا ہوں۔ صرف 2 سوار ضائع ہوئے ہیں، لیکن یہ فتح حسن بن صباح کی ہے کہ ہم لڑے بغیر واپس آ گئے ہیں۔ اگر وہ ہم پر حملہ کر دیتا تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہ آتا۔ کیا سلطان مکرم اجازت دیں گے کہ آرام سے بیٹھ کر پورا واقعہ سناؤں؟
1000 سواروں کا لشکر جس میں سے صرف 2 آدمی کم ہوئے تھے ان کے قریب سے گزرتا جا رہا تھا۔ سلطان ملک شاہ سواروں کے چہرے دیکھ رہا تھا، ہر چہرہ سپاٹ تھا، ماتمی جلوس لگتا تھا۔ ہمارے ساتھ آؤ، سلطان ملک شاہ نے کہا۔ سلطان کے ہاں جا کر سالار غزل ساروق نے سلطان اور نظام الملک کو تمام واقعہ من و عن سنا دیا، کچھ بھی نہ چھپایا۔ اس قدیم قلعے کی دیوار سے 2 تیر آئے، سالار غزل ساروق نے کہا، اور میرے 2 سوار مارے گئے۔ میں بہت حیران ہوا کہ ان تیر اندازوں نے ان سواروں کو کیوں مار ڈالا ہے۔ دیوار پر ایک اور آدمی کھڑا تھا، وہ حسن بن صباح تھا، لیکن اس وقت وہ کوئی اور لگ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ حسن بن صباح نے کہا، یہاں سے چلے جاؤ۔ اور تم فوراً واپس چلے آئے؟ ہاں سلطان مکرم، غزل ساروق نے کہا۔ میں کچھ نہیں سمجھ سکا، اس کے آنسو بہہ نکلے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہاں اور کیا کچھ ہوا تھا؟ نظام الملک نے پوچھا۔ یاد ہے، غزل ساروق نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، سب کچھ یاد ہے، بالکل خواب کی طرح۔ حوصلہ مت ہارو ساروق، سلطان ملک شاہ نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوا تھا۔ یہ بتاؤ کہ واپسی سفر کے دوران تم اپنے آپ میں آئے تو تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ واپس جا کر قلعے پر حملہ کر دو؟ سوچا تھا سلطان عالی مقام، غزل ساروق نے جواب دیا۔ اپنے ساتھی کمانڈر کے ساتھ صلح مشورہ کیا تو سب نے کہا کہ واپس جانا بیکار ہے۔ جس طرح باطنی تبریز میں سالار امیر ارسلان اور اس کے 500 سواروں کو قتل کر کے آگے نکل گئے تھے، اسی طرح ان کھنڈروں میں سے نکل کر کہیں اور چلے گئے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ سلطان محترم مجھے ایسا صدمہ ہوا ہے کہ میں کچھ بھی فیصلہ نہ کر سکا۔ میں نے جو لڑائیاں لڑی ہیں وہ آپ کو یاد ہوں گی۔ میں خود بھی نہیں گن سکتا کہ میرے جسم پر کتنے زخموں کے نشان ہیں۔ سلطنت سلجوقیہ کی بنیادوں میں میرا اتنا زیادہ خون رچا بسا ہوا ہے کہ آج آپ بھی اس کی بو سونگھ سکتے ہیں۔ کیا کوئی مان سکتا ہے کہ میں ڈر کر بغیر لڑے واپس آ گیا ہوں؟ تم پر کوئی الزام نہیں ساروق، نظام الملک نے کہا۔ تمہارے اور تمہارے لشکر کے ہوش و حواس ان کھجوروں نے گم کر دیے تھے جو تم مکہ معظمہ کی سوغات سمجھ کر کھا گئے تھے، اور تم سب کی سوچنے کی صلاحیت اس پانی نے سلب کر لی تھی جسے تم آب زمزم سمجھے تھے۔ خواجہ توسی، سلطان ملک شاہ نے کہا، فوج کے لیے آج حکم جاری کر دو کہ باہر جا کر کوئی فوجی، وہ سالار ہے یا سپاہی، کسی اجنبی کے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں کھائے گا، نہ کسی بھی قسم کا مشروب پیے گا، نہ پانی۔ غزل ساروق، تم دھوکے میں آ گئے تھے، جاؤ آرام کرو۔ اپنے تمام لشکر سے کہہ دینا کہ تم پر کوئی الزام نہیں، اور تمام سواروں کو بتا دینا کہ تمہیں کھجوروں اور پانی میں کوئی ایسا نشہ پلایا گیا تھا جس نے تمہاری عقل اور جذبے کو سلا دیا تھا۔ انہیں یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس وہم میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ حسن بن صباح کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جس سے وہ دشمن کی پوری فوج کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیتا ہے۔ لشکر کے متعلق تو میں نے بتایا ہی نہیں، غزل ساروق نے کہا۔ میں نے اور میرے ماتحت کمانڈروں نے سواروں کو یہ بتایا تھا، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ کئی ایک سوار اس وہم کو قبول کر چکے ہیں کہ حسن بن صباح کو خدا نے ایسی روحانی طاقت دی ہے کہ وہ اپنے جس دشمن کی طرف دیکھتا ہے وہ دشمن ہلاک ہو جاتا ہے، یا ہماری طرح حسن بن صباح کی طرف پیٹ کر کے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سب سوار میرے ساتھ آ گئے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں وہم موجود ہے۔ ہم اس کا انتظام بھی کر لیں گے، سلطان ملک شاہ نے کہا۔ تم جاؤ۔ میں آپ کا ممنون ہوں سلطان عالی مقام، غزل ساروق نے کہا۔ آپ نے میری خطا معاف کی، لیکن میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ میں اس دھوکے کا انتقام لوں گا، میں گناہ کا کفارہ ادا کروں گا۔ میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں ساروق، سلطان ملک شاہ نے کہا، لیکن تم نے وہ دشمن دیکھ لیا ہے جس سے تم انتقام لینا چاہتے ہو۔ یہ آمنے سامنے آ کر لڑنے والا دشمن نہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی اور طریقہ سوچنا پڑے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم جو تجربے کار سالار ہو اپنے منتخب سواروں کے ساتھ زندہ واپس آ گئے ہو۔ امیر ارسلان کی طرح تمام سواروں کے ساتھ مارے نہیں گئے۔ اس دشمن کی سرکوبی میرا فرض ہے،
اور اس فرض کی ادائیگی جہاد ہے۔ حسن بن صباح اور احمد بن غتاش نے اسلام کے نام پر ایک اور فرقہ بنا لیا ہے اور لوگ دھڑا دھڑ اس فرقے میں شامل ہو رہے ہیں۔ سالار غزل ساروق وہاں سے چلا تو گیا، لیکن اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ سلطان ملک شاہ اور اس کے وزیر اعظم نظام الملک کی باتوں سے مطمئن نہ ہوا ہو۔ اس کا سوار دستہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر گھوڑے کھول چکا تھا۔ ہر سوار کو 8-10 فوجیوں نے گھیر لیا اور ان سے سن رہے تھے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ آپ نے کیا سوچا ہے خواجہ؟ سلطان ملک شاہ نے نظام الملک سے پوچھا۔ ہمارے پاس فوج ہے، نظام الملک نے کہا۔ باطنیوں کی کوئی فوج نہیں، لیکن ہم نے ان پر دوبارہ حملہ کر کے کیا حاصل کیا؟ ہمارے 1 سالار اور 500 سواروں کو کس نے قتل کیا ہے؟ ان لوگوں نے جن پر حسن بن صبا نے اپنی عقیدت مندی کا جنون طاری کر رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی جانیں اس شخص کے لیے وقف کر رکھی ہیں۔ دوسرے حملے کا انجام دیکھ لیں، اس سے ہمیں سبق ملا ہے کہ یہ شخص جس کا نام حسن بن صبا ہے اپنے مریدوں اور اندھی عقیدت رکھنے والے پیروکاروں سے ہماری فوج کو خون میں نہلا سکتا ہے، جس طرح اس نے سالار غزل ساروق اور اس کے دستے کو بیکار کیا ہے۔ لیکن خواجہ، سلطان ملک شاہ نے کہا، میں آپ کا یہ مشورہ تو نہیں مانوں گا کہ حسن بن صبا کو ہم بھول جائیں۔ میں ایسا مشورہ دوں گا بھی نہیں عالی مقام، نظام الملک نے کہا۔ میں نے عہد کر رکھا ہے کہ حسن بن صبا کو گرفتار کر کے اسے جلاد کے حوالے کر دوں گا۔ گرفتار کریں گے کیسے؟ ابھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکوں گا، نظام الملک نے جواب دیا۔ ابھی یہی کہوں گا کہ ضروری نہیں حسن بن صبا کی سرکوبی کے لیے فوج ہی استعمال کی جائے۔ میں ادھر سے غافل نہیں عالی جاں، میں نے جاسوس بھیج رکھے ہیں۔ اب تک مجھے جو اطلاعیں ملی ہیں ان سے بڑی بھدی اور خطرناک تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ حسن بن صباح ان علاقوں کا بے تاج بادشاہ بن چکا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے اور اس کی مقبولیت بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ خواجہ حسن توسی، نظام الملک نے یوں کہا جیسے اچانک بیدار ہو گیا ہو، ہم نے کوئی علاقہ اور کوئی ملک فتح نہیں کرنا۔ آپ کہتے ہیں کہ حسن بن صباح لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ ہم نے لوگوں کے دلوں کو باطل اور ابلیسیت سے آزاد کرانا ہے، اور یہ مہم تبلیغ سے سر نہیں ہوگی۔ یہ مبلغوں کا نہیں، یہ مجاہدین کا کام ہے۔ آپ کو ہماری سلطنت کی تاریخ تو معلوم ہی ہے خواجہ۔ اہل سلجوق اسلام قبول کر کے یہ سلطنت قائم نہ کرتے تو اسلام کی بنیادیں ہل چکی ہوتیں اور اللہ کا یہ دین بڑا پرانا قصہ بن چکا ہوتا۔ پہلا دفاع اپنے دین کا، پھر اپنی سلطنت کا۔ دین قائم و دائم ہے تو ہم سب قائم ہیں۔ جس کا دین اور ایمان ہی نہ رہے اس کی نگاہوں میں آزادی اور غلامی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اسلام کو سامنے رکھو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسلام کی بیخکنی کے لیے ہو رہا ہے۔ سلطان عالی مقام نظام الملک نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اسلام کی بیخکنی تو یہ فرقہ بندی کر رہی ہے۔ باتوں کا وقت نہیں رہا خواجہ، سلطان ملک شاہ نے کہا، اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ سلطان معظم، نظام الملک نے کہا، صرف 2 آدمیوں کو روئے زمین سے اٹھا دیا جائے تو یہ فتنہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا، حسن بن صباح اور احمد بن غتاش۔ ملک شاہ نے کہا، یہ میں سوچ چکا ہوں، کرنا یہی پڑے گا، لیکن یہ کام آسان نہیں، نظام الملک نے کہا۔ پھر بھی میں اس کا انتظام کروں گا، یہ انتظام کرنا پڑے گا۔ سلجوقی سلطان ملک شاہ اور اس کے وزیر اعظم خواجہ حسن توسی کا جذبہ قابل قدر تھا۔ ملک شاہ تو انتقام کی آگ میں جلنے لگا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو سلطانی یا بادشاہی کے نشے میں لشکر لے کر چڑھ دوڑتا اور نقصان اٹھاتا۔ سلطان ملک شاہ دانشمند تھا اور ہر طرح کی صورتحال میں ہوش و حواس قائم رکھتا تھا۔ نظام الملک اس سے زیادہ دانشمند اور دور اندیش تھا۔ نظام الملک نے کچھ عرصے سے ان علاقوں میں جاسوس بھیج رکھے تھے جن علاقوں میں لوگ حسن بن صباح کے مرید اور پیروکار بن گئے تھے، بلکہ بعض لوگوں نے اسے امام کے بجائے پیغمبر کہنا شروع کر دیا تھا۔ ان جاسوسوں میں سے کوئی نہ کوئی آتا اور اپنے مشاہدات بیان کر جاتا تھا۔
ان کا لب لباب یہ ہوتا تھا کہ مبلغوں کا ایک گروہ سارے علاقوں میں پھیلا ہوا ہے، حسن بن صباح کے معجزے اور کرامات بیان کرتا ہے۔ یہ رپورٹ تو ہر جاسوس دیتا تھا کہ یہ لوگ اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح العقیدہ مسلمان کہتے ہیں۔ تلبیس ابلیس اور آئمہ تلبیس میں بھی یہی آیا ہے کہ حسن بن صباح کے پیروکاروں کو شک تک نہ ہوتا تھا کہ جسے وہ امام اور نبی مانتے ہیں وہ باطنی ہے۔ اس کے مبلغ بڑے ہی دردناک انداز میں لوگوں کو اس قسم کی حکایات سناتے تھے کہ کفار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا ظلم کیے اور کیسے کیسے ستم ڈھائے، اور صحابہ اکرام نے اور رسالت کے دوسرے شہدائیوں نے کس طرح ناموس رسالت پر جانیں قربان کی تھیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ان علاقوں میں غالب اکثریت مسلمانوں کی تھی، اور یہ لوگ علم اور تعلیم سے بے بہرا تھے اور اسلام کے معاملے میں بہت ہی جذباتی۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود و نصارہ کے ظلم و ستم اشتعال انگیز الفاظ اور دردناک لہجے میں سناتے تھے کہ لوگ بھڑک اٹھتے تھے۔ ظلم و ستم کی ان حکایات میں زیادہ تر من گھڑت ہوتی تھی۔ یوں لوگوں کو مشتعل کر کے انہیں بتایا جاتا کہ حسن بن صباح وہ اسلام لے کر آسمان سے اترا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور کفار نے سازش کے تحت اس کی روح بدل ڈالی اور چہرہ بگاڑ دیا ہے، اور اب حسن بن صباح پر کفار ہی نہیں بلکہ بگڑے ہوئے نظریات اور غلط عقیدوں کو صحیح ماننے والے مسلمان بھی حسن بن صباح اور اس کے معاون ساتھیوں پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ نظام الملک کے جاسوس اسی قسم کی خبریں دے کر پھر چلے جاتے تھے۔ 3-4 جاسوس تو وہیں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ وہ معلومات اور خبریں اکٹھی کرتے رہتے تھے، اپنے ساتھی جاسوسوں کو بتاتے، اور یہ جاسوس باری باری خبریں مرو پہنچاتے رہتے تھے۔ میرے دوستوں، ایک بار نظام الملک نے ادھر سے آئے ہوئے 2 جاسوسوں سے کہا تھا، آج تک تم جتنی خبریں لائے ہو ان میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں کہ وہاں در پردہ کیا ہوتا ہے۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ کسی نشے اور بڑی ہی خوبصورت اور چنچل لڑکیوں کے ذریعے بعض اہم افراد کو وہ اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ ہماری ضرورت یہ ہے کہ وہاں پردوں کے پیچھے بند کمروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ معلوم ہو جائے، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ حسن بن صباح اور اس کے استاد احمد بن غتاش کو قتل کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک کوئی جاسوس حسن بن صباح کے اندرونی حلقے میں داخل نہیں ہو سکا تھا، اس لیے یہ بتانا ممکن نہیں تھا کہ پردوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ اب نظام الملک نے ایسے جاسوسوں کی تلاش شروع کر دی جو حسن بن صباح کے اتنے قریب جائیں کہ ان کے خاص مصاحبوں میں شامل ہو جائیں اور اندر کی خبریں لائیں۔ داستان کو موزوں سمجھتا ہے کہ اس داستان کو واپس قدیم قلعے کے ان کھنڈرات میں لے جائے جہاں سے حسن بن صباح نے سلجوقی سالار قزل ساروق اور اس کے سواروں کے لشکر کو کچھ پلا کر واپس بھیج دیا تھا۔ پھر کیا حسن بن صباح انہی کھنڈرات میں بیٹھا رہا؟ نہیں، رات اس کے پیروکاروں نے فتح کا جشن منایا اور اگلی صبح وہاں سے اس سمت کو کوچ کر گیا تھا جس طرف مشہور تاریخی قلعہ علمود تھا۔ اس کی اور اس کے پیر و مرشد کی نظریں اس قلعے پر لگی ہوئی تھیں۔ حسن بن صباح کی منزل یہی قلعہ تھا، اسے اس نے اپنا مستقل اڈا بنانا تھا، اور اسی قلعے کے اندر اور اس کے ارد گرد اس نے اپنی جنت بنانی تھی، وہ جنت جس نے تاریخ کو انگشت بدنیداں کر دیا تھا۔ یہ جنت ایسی حیران کن حقیقت تھی کہ آج کے دور کے کچھ لوگ اسے محض ایک افسانہ اور مبالغہ کہتے ہیں۔ قلعہ علمود کے کھنڈرات آج بھی ایک وسیع و عریض ٹیکری کی بلندی پر موجود ہیں۔ ایران کے اس علاقے کو تالقان کہتے ہیں۔ یہ بلند ٹیکری شہر قزدین اور دریائے خزرج کے درمیان ہے۔ یہ قلعہ یوں تعمیر ہوا تھا کہ کسی زمانے میں اس خوبصورت خطے میں سلاطین کی حکمرانی تھی۔ ایک روز ایک سلطان اپنا عقاب ساتھ لے کر شکار کو گیا۔ اس نے اڑتے ہوئے ایک پرندے کے پیچھے عقاب چھوڑا۔ عقاب نے پرندے کو کچھ دور جا کر پکڑ لیا، لیکن پرندہ اس کے پنجوں سے نکل گیا۔ یہ اتنا زخمی تھا کہ زیادہ دور تک اڑ نہیں سکتا تھا۔ گرتے گرتے ٹیکری کی چوٹی پر جا گرا۔ یہ کوئی چھوٹا سا پرندہ نہیں، ایک بڑا اور کباب نسل کا پرندہ تھا۔ عقاب نے اس پر ایک بار پھر جھپٹا مارا اور اسے وہیں دبوچ لیا۔ سلطان جو گھوڑے پر سوار تھا
گھوڑا دوڑاتا ٹیکری پر چڑھ گیا۔ اس کے ساتھ اس کے محافظ اور کچھ مصاحب تھے۔ سلطان نے پرندہ عقاب سے لے لیا، اور جب ٹیکری کی اس بلندی سے 400 نظر دوڑائی تو اس کی تو جیسے روح بھی مخمور ہو گئی۔ یہ خطہ ہریالی کی بدولت بہت ہی خوبصورت تھا۔ ایک طرف دریا تھا جس کا اپنا ہی حسن تھا۔ ٹیکری دامن سے اوپر تک گھنے درختوں اور مخمل جیسی گھاس سے ڈھکی ہوئی تھی۔ بعض درخت پھولدار تھے جن کی بھینی بھینی خوشبو خمار سا طاری کرتی تھی۔ ٹیکری کے چاروں طرف دور دور تک ایسا سبززار تھا کہ اسے جنت نظیر ہی کہا جا سکتا تھا۔ 2 جگہوں سے چشمے پھوٹتے تھے۔ دونوں جگہوں پر 25-30 گز چوڑی جھیلیں بنی ہوئی تھیں۔ ان کا شفاف پانی چھوٹی چھوٹی ندیوں کی شکل میں بہتا، پتھروں اور کنکریوں پر جل ترنگ بجاتا دریا میں جا گرتا تھا۔ بعض جگہوں پر قریب قریب کھڑے 3-3 4-4 درختوں کے تنوں کو پھولدار بیلوں نے کچھ اس طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا کہ کنیز سی بن گئی تھی۔ دائیں بائیں اور پیچھے ہرے پتوں اور پھولوں کی دیواریں اور اوپر چھتیں بنی ہوئی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ کنیز انسانوں نے بیلوں کو تراش کر بنائی ہو، لیکن یہ قدرت کی سینائی کا شاہکار تھا۔ ایک یورپی مورخ نے لکھا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ خطہ بہشت کا حصہ تھا اور کسی وجہ سے زمین پر آ گرا تھا، یا یہ کہے کہ آدم اور حوا کو خدا نے بہشت کے اس حصے میں رکھا تھا، تو میں اسے سچ مان لوں گا۔ سلطان کو اس خطے کے حسن نے محصور تو کر ہی لیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دفاعی لحاظ سے بھی یہ جگہ موزوں ہے۔ یہ ٹیکری اوپر سے نکیلی یا گول نہیں بلکہ چپٹی تھی، اور اس کا طول 1 میل سے ذرا ہی کم اور عرض بھی کچھ اتنا ہی تھا۔ بلا شبہ میں نے اتنی دل فریب زمین آج ہی دیکھی ہے، سلطان نے کہا۔ کیا تم میں کوئی ہے جو مجھے یہ مشورہ نہ دینا چاہے کہ میں یہاں ایک ایسا قلعہ تعمیر کروں جو اس خطے جیسا دل نشین اور چٹانوں جیسا مضبوط ہو؟ کوئی نہیں عالی جاہ، مصاحبوں کی ملی جلی آوازیں اٹھیں۔ اس سے زیادہ دل فریب جگہ اور کہیں نہیں۔ قلعہ جو یہاں بنے گا اس کی دیواروں اور اس کے دروازوں تک کوئی دشمن نہیں پہنچ سکے گا، دشمن کا لشکر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ ٹیکری پر چڑھتے ہماری تیروں کی بوچھاڑوں سے لڑکتا نیچے جائے گا۔ سلطان نے شکار سے واپس آ کر پہلا کام یہ کیا کہ اس ٹیکری پر قلعے کی تعمیر کا حکم دیا۔ دور دور سے ماہر معمار بلوائے گئے، ان سے نقشے بنوائے گئے، ان میں رد و بدل کیا گیا، نقشے کو بڑی محنت سے آخری شکل دی۔ اس وقت کے سلطان نے نقشے میں جو نئی چیزیں شامل کیں انہوں نے تعمیرات کے ماہرین کو حیران کر دیا۔ قلعے کی تعمیر کوئی پیچیدہ کام نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اس سلطان نے، جس کا تاریخ میں نام نہیں ملتا، جو نقشہ معماروں کو دیا وہ قلعہ بھی تھا، محل بھی، اور جو کچھ تھا وہ پر اسرار تھا۔ اس میں تہ خانہ بھی تھا جس میں بے شمار کمرے تھے۔ ان کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں کلیاں تھیں جو بھول بھلیاں تھیں۔ ان میں چھوٹے کمرے تھے، بڑے بڑے بھی اور بہت بڑے بھی، اور تہ خانے سے ایک سرنگ بھی نکالنی تھی۔ اسے اتنا کھلا اور اونچا رکھنا تھا کہ 3 آدمی پہلو با پہلو اس میں سے گزر سکیں۔ سرنگ بھی بھول بھلائیوں جیسی بنائی گئی تھی۔ قلعے کی تعمیر شروع ہو گئی۔ ملک کے بے شمار معماروں کو اس کام پر لگا دیا گیا۔ ملک کی آدھی آبادی مزدوری کے لیے پہنچ گئی۔ اتنی زیادہ مخلوق چونٹیوں کی طرح کام کرنے لگی۔ اس قلعے کا نام آلۂ موت رکھا گیا۔ دیلمی زبان میں موت عقاب کو کہتے ہیں، اور آلے کے معنی تربیت گاہ ہوتے تھے۔ سلطان عقاب کے پیچھے اس جگہ گیا تھا۔ اگر اس کے عقاب کا شکار اس ٹیکری پر نہ گیا ہوتا تو سلطان کبھی اس حسین ٹیکری کو نہ دیکھ سکتا، نہ اسے ایسا قلعہ بنانے کا خیال آتا جو اس دور کا ایک عجوبہ تھا، اور جو بعد میں حسن بن صباح کی جنت بنا۔ اس قلعے کا نام آلۂ موت رکھا گیا تھا، جو بگڑتے بگڑتے علمود بن گیا۔ حسن بن صباح کے زمانے میں یہ قلعہ اپنی اصل حالت میں تھا۔ اس علاقے کا حکمران امیر جعفری تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس کا پورا نام نہیں لکھا۔ امیر جعفری نے اپنی حیثیت کے ایک سرکردہ فرد مہدی علوی کو قلعہ علمود کا حاکم مقرر کر رکھا تھا۔ حسن بن صباح علمود سے تھوڑی ہی دور رک گیا۔ اس کے پیچھے قدیم قلعے میں 300 کے لگ بھگ آدمی تھے۔
ان سب نے اس کے ساتھ ساتھ جانا تھا، لیکن ان میں سے بہت سے آدمیوں کو پہلے ہی روانہ کر دیا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ علموت کے راستے میں آنے والی آبادیوں میں جا کر لوگوں کو حسن بن صباح کے یہ معجزے سناتے جائیں کہ تبریز میں صرف 70 آدمی تھے جن پر سلجوقیوں کے 500 سے زائد سواروں نے حملہ کر دیا۔ حسن بن صباح نے خدا سے مدد مانگی تو غیب سے سینکڑوں سوار آ گئے اور تمام کے تمام سلجوقی سواروں کو قتل کر دیا۔ پھر قدیم قلعے میں 300 آدمیوں پر 1000 سے زائد سواروں نے حملہ کر دیا۔ حسن بن صباح نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اس گھوڑ سوار لشکر کے سالار کی طرف دیکھا، پھر کہا واپس چلے جاؤ۔ لشکر نے محاصرہ اٹھا لیا اور واپس چلا گیا۔ ان 300 آدمیوں میں صرف 3 آدمی تھے جو حقیقت سے آگاہ تھے اور ایک عورت تھی جو حسن بن صباح کی رازدار تھی۔ ان 3 آدمیوں میں ایک اسماعیل تھا اور یہ عورت خدیجہ تھی۔ ان دونوں نے حد سے آئے ہوئے میاں بیوی بن کر سالار قزل ساروق اور اس کے لشکر کو آب زمزم پلایا اور ذہنی طور پر مفلوج کر دیا۔ صرف یہ 3 آدمی اور ایک عورت تھی جنہیں حسن بن صباح کے ان معجزوں کی حقیقت معلوم تھی۔ باقی سب نے ان معجزوں کو حقیقت تسلیم کر لیا تھا۔ انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ان معجزوں کی تشہیر کریں، وہ تو انہوں نے کہے بغیر بھی کرنی تھی۔ یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے اور یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ کوئی عجوبہ دیکھتا ہے یا کوئی پراسرار واقعہ اس کے سامنے رونما ہوتا ہے تو اس کی تہ تک نہیں پہنچتا، اس کا تجزیہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے آپ پر ہیجانی کیفیت طاری کر کے یہ واقعہ ہر کسی کو سنسنی خیز لہجے میں سناتا ہے، اور اس وہم میں مبتلا ہو کر اس کی بات کو کچھ لوگ سچ نہیں مانتے۔ سنانے والا زیب داستان کا سہارا لیتا ہے اور مبالغہ آرائی کرتا ہے۔ حسن بن صباح کو خدا نے ایسا دماغ دیا تھا کہ وہ انسان کی کمزوریوں کو سمجھتا اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا جانتا تھا۔ اس کے اپنے 300 میں سے 200 سے زائد آدمیوں کو خود اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے خاص مصاحبوں کی زبان سے کہلوایا کہ وہ آبادیوں میں امام کے معجزے سناتے جائیں۔ یہ حکم امام کا نہیں، مصاحبوں نے ان 300 افراد سے کہا، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہر کسی کو معلوم ہو جائے کہ وہ امام جسے خدا نے ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آسمان سے اتارا ہے، اس نے کیا معجزے دکھائے ہیں۔ لوگوں سے کہو کہ وہ امام کو خدا کا بھیجا ہوا امام مان لے۔ حسن بن صباح جب علموت سے تھوڑی دور رکا، اس وقت اس کے ساتھ 300 کے بجائے 3000 سے زائد لوگ تھے۔ تاریخ میں یہ پتہ نہیں ملتا کہ پہاڑیوں کے اندر قدیم قلعے سے علموت تک کا کتنا فاصلہ تھا۔ البتہ یہ بات صاف ہے کہ حسن بن صباح کے آدمیوں نے اس علاقے کی آبادیوں میں خدا کے بھیجے ہوئے امام کے معجزے ایسے انداز سے سنائے کہ لوگ حسن بن صباح کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ حسن بن صباح نے ایک جگہ رک کر ڈیرے ڈال دیے۔ اس کے لیے بڑے سائز کا شاہانہ خیمہ لگا دیا گیا تھا۔ تشہیر اور پروپیگنڈے کا کام صرف حسن بن صباح نے ہی نہیں کیا تھا، احمد بن غتاش اس کام میں ہمیتاً مصروف رہتا تھا۔ اس نے مبلغوں کی جماعتیں بنا دی تھیں جس کے ارکان اسلام کے حوالے سے باطنی نظریے کی تبلیغ کرتے تھے۔ بڑے مورخوں خصوصاً ابن خلدون، ابو القاسم رفیق دلاوری، ابن اسیر نے یوں لکھا ہے کہ وہ باطنی نظریے کی تبلیغ کرتے تھے۔ تفصیلات لکھنے والے وقائع نگاروں اور مبصروں نے لکھا ہے کہ یہ تبلیغ دراصل تشہیر تھی حسن بن صباح کی، اور لوگ جوق در جوق حسن بن صباح کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے چلے جا رہے تھے، لیکن حسن بن صباح کی جھلک انہیں نظر نہیں آتی تھی۔ حسن بن صباح کا خیمہ کپڑے کا ایک کمرہ تھا، چوکور اور خاصا کشادہ، چاروں طرف قیناتیں تھیں اور ان پر مخروطی شامیانہ تھا۔ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ امام خیمے میں نہیں، خود اس کے قریبی مصاحبوں کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ امام کو خدا کبھی کبھی اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ ایک مصاحب نے شوشہ چھوڑا، وہ کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے۔ جس جگہ حسن بن صباح کا خیمہ تھا وہاں تک کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس سے ذرا پرے ہٹ کر ان کے اپنے آدمیوں کے خیمے تھے۔
لوگوں کو حسن بن صباح کے خیمے سے دور روک لیا جاتا تھا۔ حسن بن صباح یہاں پہنچا تھا تو تیسری رات خلجان سے اس کا پیر و مرشد احمد بن قتاش اس کے پاس آ گیا۔ ان کی ملاقات 2-2.5 سال بعد ہو رہی تھی۔ احمد بن قتاش نے حسن بن صباح کو مصر بھیجا تھا۔ اس کے بعد یہ دونوں پہلی بار مل رہے تھے۔ حسن بن صباح نے اپنے استاد کو اپنی کارگزاری سنائی، اور استاد نے جب حسن بن صباح کو بتایا کہ اس نے قلعہ خلجان میں کیسے کیسے خفیہ انتظام کیے ہیں، تو حسن بن صباح حیران رہ گیا۔ اب قلعہ علمود پر قبضہ کرنا ہے، احمد بن قتاش نے کہا، جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ امیر مہدی علوی کے پاس 300 سواروں کا صرف ایک دستہ ہے، یہ اس کا محافظ دستہ ہے، اس کی فوج ہے ہی نہیں، پھر تو اس قلعے پر قبضہ کر لینا کوئی مشکل نہیں۔ حسن بن صباح نے کہا، میرے پاس 300 سے کچھ زائد تجربے کار لڑنے والے آدمی ہیں، اور یہ جو میری زیارت کے لیے ہجوم آ گیا ہے، کئی سو اس میں لڑنے والے مل جائیں گے۔ نہیں حسن، احمد بن قتاش نے کہا، میں حیران ہوں کہ یہ بات تم کہہ رہے ہو۔ کیا ہم نے پہلے جو قلعے لیے ہیں وہ لڑ کر لیے ہیں؟ خون کا ایک قطرہ نہیں بہے گا اور علمود ہمارا ہوگا۔ سنو ہم کیا کریں گے۔ احمد بن قتاش اور حسن بن صباح کی باتیں سرگوشیوں میں بدل گئیں، سرگوشیاں بھی ایسی جو خیمے کے کپڑے کی دیواریں بھی نہ سن سکتیں۔ احمد بن قتاش سحر کے وقت خیمے سے نکلا اور خلجان چلا گیا۔